اور یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت والا سے مستفیض ہو، قرآن مجید کی تلاوت خود بندہ کرتا ہے، اس کے بعد حضرت والا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو اپنے یہاں دین کی نسبت پر بلایا اور دین کی بات کرنے کا موقع دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خصوصاً میرے ساتھ آئے ہوئے میرے دو انتہائی عزیز بزرگ جناب حاجی جہانگیر حسین صاحب اور جناب معروف اعظمی صاحب، یہ دونوں ہمارے شہر کی انتہائی مؤثر، مشہور، فعال شخصیات ہیں. ان حضرات نے میری درخواست پر صرف حوصلہ افزائی کے لیے ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت کاروبار سے اور دوسری خدمات سے نکال کر یہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ سب حضرات ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف فرما ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، فائدہ مند بنائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں معلوم ہوگا کہ کیسے رہے. انسان کی زندگی بہرحال گزر جائے گی. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو صرف گزارنے کے لیے نہیں دیا بلکہ سنوارنے کے لیے دیا ہے. لیکن ہم سب زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ٹائم پاس ناپسند ہے اور فضول وقت کو ضائع کرنا. زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی یہ انتہائی قیمتی ہے. اسی لیے عربی کا شاعر کہتا ہے کہ ما اراہ اسہل علیک یضیع الوقت انفس ما غنیت بحفظہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنی چیزیں تمہیں ملی ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی، نفیس ترین چیز وقت اور ٹائم ہے. اور دیکھتا ہوں کہ ما اراہ اسہل علیک، سب سے آسانی کے ساتھ تم وقت کو ضائع کر رہے ہو. اور عجیب بات ہے کہ دنیا میں وقت سے زیادہ تیز چیز کوئی نہیں گزرتی. آپ دیکھیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، جوانی کے دن شروع ہوتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے اور پھر موت اختتام تک پہنچا دیتی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی پلک جھپکنے کے برابر معاملہ ہوا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک صبح اور شام ہوئی ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور یہ زندگی اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ انسان جس طریقے سے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم دم بدم.
گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ شعر ہے نا کہ یہ گھڑی کی جو ٹک ٹک کی آواز ہے نا، یہ ٹک ٹک نہیں کہہ رہی ہے، یہ گھٹ 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 کہہ رہی ہے. ٹک ٹک کی جو یہ آواز ہے، غور سے سنیں ذرا اس کو، کہ یہ ٹک ٹک نہیں کہہ رہی، یہ گھٹ گھٹ کہہ رہی ہے. اور برف سے زیادہ تیزی کے ساتھ انسانی زندگی کا سائیکل چلتا جا رہا ہے. لیکن انسان کی خواہشات کا جو رخ ہے، اس کے دل کے جو جذبات ہیں وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے. دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں اور ساری امیدوں کا مرکز، ساری تمنائیں، ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں کس پہ لگ رہی ہے؟ اس فنا ہو جانے والی دنیا پر، جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میرے ساتھ یہ بے وفائی کر جائے. میں بھی اس پہ لگا ہوا ہوں. ساری دنیا کی ریس اسی دنیا پہ لگی ہوئی ہے. ٹالسٹائی، لیو ٹالسٹائی انگلش کا بڑا عظیم رائٹر گزرا ہے. اس نے ایک لیسن لکھا ہے انگلش میں، اس کا ایک چیپٹر ہے، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے 2 گز زمین. بادشاہ نے آواز لگائی کہ جو کوئی انسان صبح سے لے کر شام تک، یہ مثال کے طور پہ یہاں سے لے کر وہ نوساری تک بھاگے گا، سورج غروب ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے سے، نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک، صبح سے شام تک، اس کو اتنی زمین الاٹ کر دی جائے گی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج دیا ہے نا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، یہ کبھی قناعت نہیں کرتا، یہ کبھی کم پر راضی نہیں ہوتا. حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. پہلے ہمارے باپ دادا جھونپڑے میں رہا کرتے تھے، پرسکون زندگی گزرتی تھی، کنویں کا ٹھنڈا پانی ملتا تھا، نیچرل چیزیں ملتی تھیں. پھر کیا ہوا؟ زمانے نے ترقی کی، نہیں اب گھاس پھوس کا گھر نہیں چل رہا، اب کیا کریں؟ اب جناب وہ کھپڑے لگائیں اوپر، پتھر کے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کریں. پھر جناب یہ بھی نہیں چل رہا، اب کیا کریں؟ اب بھائی اب اس میں کام نہیں چل رہا، اب زمانہ ترقی کر گیا، لوگ بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب ایسا کریں کہ لنٹر کروائیں اور پکا RCC کا گھر بنوائیں. پھر کیا کریں؟ چلو چھت بھی ڈل گئی، اب مزہ نہیں آ رہا، اب ذرا سا اس میں ڈینٹ پینٹ کروائیں، اس کو اور لمبا کریں، بڑا کریں، ڈیکوریٹ کروائیں. پھر جناب وہ گاؤں میں رہتے تھے، مزہ نہیں آ رہا، شہر کی زندگی اچھی لگ رہی ہے، اب چلو آگے کو بڑھتے ہیں. پھر انسان کہتا جی شہر میں بھی مزہ نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ اب اور آگے کو بڑھتے ہیں، اب جاتے ہیں کہ سینٹر آف سٹی میں جاتے ہیں، ہارٹ آف سٹی میں جاتے ہیں، قلب شہر میں جاتے ہیں. ذرا لوگوں سے تعلقات بڑھیں گے، پوش علاقے میں جائیں گے. تو انسانی خواہشات کا سرکل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی خواہشات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ایک سونے کا جنگل مل جاتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ دوسرا دے دے، دوسرا ملتا ہے تو اب جنگل ملا ہے تو وادی مل جائے، وادی ملی تو پہاڑ مل جائے، سارا جہان مل جائے. حضور نے فرمایا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی. جب یہ مٹی میں جاتا ہے اور اس کے اوپر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیے گئے تھے، اسی سے بنایا گیا تھا اور اسی میں ملا دیے گئے. مٹے سب نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، مٹے سب اہل شاں کیسے کیسے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا ہے کہ سب مٹ گئے. کیا ہوا بھائی؟ فوق التراب تراب، مٹی تھی اور مٹی میں چلے گئے. یہ انسانی حیثیت ہے، لیکن اسی مٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے بلایا کہ حضرت میں نے محل بنایا ہے اور محل کی اوپننگ ہے تو آپ تشریف لائیں. تو اللہ والے اصلاح کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے.
ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عارف. عارف جو دیکھتا ہے نا دنیا کو، وہ اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ اس کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا. اسی کو کہتے ہیں عارف باللہ، کہ اللہ کو پہچان گیا. اور جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو جب انہوں نے بلایا بادشاہ نے، حضرت آئیں میرا محل دیکھ لیں، میں نے یہ بھی لگوایا وہ بھی لگوایا یہ بھی کروایا. وہ گئے، انہوں نے نظر ڈالی، کا بھئی واہ سارا کچھ تو نے ٹھیک کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا عیب ہے اس میں. اچھا حضرت ہمیں تو عیب نظر نہیں آیا، آپ کو کیا عیب نظر آ گیا اس میں؟ کہنے لگے بھائی اس میں سب سے بڑا عیب یہ ہے، ایک دن یہ مٹی ہو جائے گا اور ایک دن یہ مٹی کا محل مٹی میں مل جائے گا، نہ تو باقی رہے گا نہ تیرا محل باقی رہے گا. اس دنیا کو فنا ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا عیب اس کی بے وفائی اور اس کی فنائیت ہے. جی ہاں، آج پوری باطل طاقتوں کی جو محنت ہے وہ مادیت پر ہے، مٹیریلزم پر ہے، چیزوں پر ہے، اشیاء پر ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان سے ایک پیارا سا دل چاہتا ہے، قلب سلیم چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی نسبت چاہتا ہے، حضور کی اتباع چاہتا ہے. تو ٹولسٹائی نے جو سبق لکھا ہے نا، اس نے کہا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی آؤ اور دوڑو، جس طریقے سے ہم زندگی کے ریس میں دوڑ رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس کو پچھاڑ دوں، میں اس کو پچھاڑ دوں. یہ زندگی کی حقیقت ہے، کوئی کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ وہ دنیا کے معاملات میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے ایک دوسرے سے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے وہ دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے. ہماری نمازیں جاتی ہوں جائیں، ہمارے روزوں کا بیڑا غرق ہوتا ہو جائے، ہم حج کے احکام کی دھجیاں اڑائیں، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہ نکالیں کوئی مسئلہ نہیں، بچیوں کو بے پردہ پھرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا بیٹا فجر کی نماز میں سوتا رہے کانوں پہ جو نہیں رینگتا، بیوی بغیرت بے حیا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمیں تو دنیا اور دنیا کی رنگینیاں چاہیے. تو ہم اپنے آپ سے یہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، ہم اس میں یہ فکر پیدا کر رہے ہیں، یہ تہذیب ہم بنا رہے ہیں. پوری دنیا کی محنت اسی بات پر ہے مادیت کا غلبہ کر دیا جائے انسان کے اوپر، اور اتنی فکر سوار ہو جائے، اتنی فکر سوار ہو جائے کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، وہ اصل میں اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا. جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھول جاتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اس نے بلایا، دوڑو بھائی دوڑو، یہاں سے لے کر وہاں تک دوڑو. اب آگے دنیا کے مارے حرص و ہوس کا مارا انسان آ گیا. اب آیا، دوڑنے لگے 10-20 آدمی، کسی نے کہیں تک، کسی نے کہیں تک، کسی نے کہا نہیں بھائی اتنی زمین ہمیں کافی ہو، دوڑ کر ریٹرن آ گیا. اچھا جا کر واپس آنا بھی تھا وہ دوڑ کر واپس ریٹرن آ گیا. تو بادشاہ نے کہا چل اتنی زمین. لیکن انسان کی سائیکولوجی اور انسانی نفسیات اور انسان کا مزاج یہ تھوڑے پر قناعت نہیں کرتا، تھوڑے پر صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا. ہم اپنے کل کے لیے آج کے سکون کو تباہ کر بیٹھے، ہم اپنے کل کے لیے آج کے سکون کو تباہ کر بیٹھے. ہم نے کل کی فکروں کی وجہ سے اپنے آج کے شکر کو بھلا دیا. ہم نے کل کو بنانے کے لیے اپنا آج کا سکون غارت کر دیا. جو نعمتیں ملی تھیں اس کا شکر ادا نہ ہوا، اس پر راضی نہ رہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بھی چھین لی. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے چکر میں اس قدر دوڑتا ہے کہ دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، نہ دین کا خیال، نہ آخرت کا خیال، نہ مرنے کا خیال. حضور نے فرمایا کہ جب انسان دنیا کو چھوڑتا ہے، نظر نہیں کرتا، دل میں نہیں بساتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دنیا کو ذلیل اور رسوا کر کے اس کے قدموں میں لا کے ڈالتے ہیں. ہمارا منتہائے نظر، لاسٹ ایم ہمارا،
فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلا اور آخری مقصد دنیا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے نا، ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا. اور اگر روایات میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی غیر کو پانی کی گھونٹ بھی پینے نہ دیتا. بھئی وہ اللہ ہے، اس کو اختیار ہے. یہ زمین اس اللہ کی ہے، آسمان اس اللہ کا ہے، کائنات کا نظام اس اللہ کا ہے، ذرہ ذرہ اس اللہ کا ہے، ہر چیز پر اس اللہ کی بادشاہت ہے. وہ چاہے تو پانی کا گھونٹ پیے، سانس کی نلی پانی کی نلی میں جانے نہ دے، وہ خون کی گردش کو روک دے، وہ سانس کے آنے جانے پر قادر ہے، وہ آنکھوں کی بصارت پر قادر ہے، وہ کانوں کی سماعت پر قادر ہے، وہ پیروں کے چلنے کی قوت پر قادر ہے، وہ ہاتھوں کے طاقت پر قادر ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کو بٹھانے پر قادر ہے، وہ جسم کی طاقت کو دینے پر قادر ہے، وہ اس کے چھیننے پر قادر ہے، وہ زمین پر انسان کو چلانے پر قادر ہے، وہ زمین پر انسان کو دھسانے پر قادر ہے. اس کے باوجود اس اللہ کا کرم ہے، ہماری نالائقیوں کی انتہا ہے، لیکن وہ اللہ ہم پر اپنے کرم کی برسات کر رہا ہے. ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا. بندہ تھوڑے سے میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو جب اس نے اعلان کر دیا تو حرص و ہوس کا مارا انسان بھاگتا ہی جا رہا ہے، بھاگتا ہی جا رہا ہے. آخر میں کیا ہوا؟ نظر اوپر کو کرتا ہے، پھر جناب اب سورج ڈوبنے والا ہے، اب لوٹ کر واپس نہیں جا سکتا، بے ہوش ہو کر گر پڑا. آنکھ کھلی ہے، دیکھ رہا ہے سورج وہاں غروب ہو رہا ہے، اس کی زندگی کا سورج یہاں غروب ہو رہا ہے. یہ انسانی زندگی کی حقیقت ہے. یہ بھاگتا جاتا ہے، بھاگتا جاتا ہے، اور اس کے دل میں، اپنے دل میں ہزاروں تمنائیں لے کر دفن ہو جاتا ہے، اور زبان حال سے یہ کہتا ہے جس کو شاعر نے کہا ہے: 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، فرش مخمل پہ سونے والے تجھ کو مٹی میں سونا ہوگا، مٹی میں سونا ہوگا. نبی بھی اسی مٹی میں جائیں گے، ولی کو بھی اسی میں دفن کیا جائے گا، رستم کو بھی اسی میں دفن کیا گیا، دارا کو بھی اسی میں دفن کیا گیا، اور سب کو اسی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ اربوں انسانوں کے الگ بنا دیے. کیا تمہیں ہماری قدرت کا یقین نہیں آتا؟ جس اللہ نے 7 ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس کو اور انگلیوں کے نشانات کو الگ بنایا، وہ تمہیں انگلیوں سے جوڑ کے اٹھائے گا اور قبروں سے اٹھائے گا. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے. اس دنیا میں جو چاہیں کرتے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا تم کو؟ تم انسان ہو. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ اتنی تمنائیں ہیں انسان کے دل میں، اور روایات میں آتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا تو ہمارے یہاں فکر آخرت نہیں بڑھتی. حضور نے فرمایا اتنی دنیا کمانے کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے، اور جمع کر لوں، اور جمع کر لوں، اور جمع کر لوں. فرمایا 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک تو اس کی خواہشات اور دوسرے دنیا کمانے کا غلبہ اور اولاد کی کثرت کی چاہت کہ میرے پوتے بھی ہوں، میرے پڑ پوتے بھی ہوں، پڑ پوتوں کی بھی شادیاں کروں، پھر ان کی اولادوں کو بھی دیکھوں. ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، تو اللہ والے وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے کہا اماں مرنا ورنا نہیں ہے کیا؟ ایسی گھومتی رہتی ہے، نماز وماز بھی پڑھ لیا کر. تو کہتی تھی مرے میرے دشمن، تو مرے، تیرا باپ مرے، تیرا گھر مرے، میں کیوں مروں؟ گویا کہ مرنا انسان اس کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے اور مرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اسی لیے غالب نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے.
آپ کتنی خواہشیں کر لیں وہ کم ہیں، پوری نہیں ہونے کی وہ. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ آخری خواہش ہے یہ. اس کے بعد پھر یار سب چھوڑ چھاڑ کے نا نیک بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. یا آخری بار مال ہڑپ لو، یا آخری بار زمین قبضہ کر لو، یا آخری بار قرضہ مت لوٹاؤ. آخری بار شیطان کہتا ہے بس لاسٹ ہے، اس کے بعد نہیں کرنا. وہ آخری نہیں ہوتا، وہ اب تو گناہ اور پنپ رہا ہے دل کے اندر، گناہ کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں دل کے اندر. تو میرے عزیزوں، یہ جو دنیا ہے نا بڑی بے وفا. اور جوانوں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے یہ انتہائی قیمتی ہے. روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 4 یا 5 سوال کے جواب نہ دے دے. ما تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 وعن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیہقی میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، جم جائیں گے بالکل. کیوں بھائی؟ 4 سوال کے جواب دو. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں، اس کی شفقت دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں. سوال ہونے والا ہے، پرچہ آؤٹ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا اللہ نے یہ سوال ہے، جواب لے کر آ جاؤ. جواب کیا ہے؟ احسن عمل، نیک زندگی، پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی، صاف زندگی، توبہ والی زندگی، اللہ کو منانے والی زندگی. یہ لے کر آؤ گے کامیاب کر دیں گے، آسان ہو جائے گا سارے سوال سارے جواب. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا 4 یا 5 سوال کے جواب دینے پڑیں گے. پہلا سوال، عمر کہاں لگائی؟ غور سے سننا میری بات جوانوں، اپنی عمر کو کہاں لگایا؟ تو بتا دے گا انسان کہ ہم نے تو موبائل میں لگایا تھا. ہمارے جوانوں کے 18 گھنٹے ماشاءاللہ موبائل میں لگتے ہیں، انٹرنیٹ سرفنگ میں لگتے ہیں، بیہودہ فلمیں دیکھنے میں لگتے ہیں. کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا تو ہماری زندگی کا بڑا حصہ اس غلاظت اور گندگی کی نظر ہو چکا ہے، اور وہ وقت ایسا گزر گیا کہ وہ واپس نہیں آنے والا. ساری کائنات کی دولت بھی خرچ کر دی جائے، 1 سیکنڈ انسان پیچھے جانا چاہے نہیں جا سکتا. نہ ایسی کوئی ٹائم مشین بنی ہے نہ بنے گی. جی ہاں. اور اللہ کہے گا پھر عمر کہاں خرچ کی؟ کہے گا یا اللہ عمر یہاں خرچ کی تھی. اچھا، جوانی کہاں خرچ کی تھی؟ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. خواجہ مجذوب کا شعر ہے یہ. خواجہ صاحب نے جو یہ کہا ہے نا ایسے نہیں کہا ہے. حضور نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جب جوانی آتی ہے تو انسان پر پاگل پن سوار ہوتا ہے. جی ہاں، جوانی جب آتی ہے نا اڑنا چاہتا ہے، وہ اڑنا، زمین پہ رہنا نہیں چاہتا. جب جوانی آتی ہے تو انسان زمین پہ رہنا نہیں چاہتا، اڑنا چاہتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو جو جوانی کا جو لمحہ انتہائی قیمتی ہے. تو جوانی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا. تیسرا سوال، من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا، وَأَيْنَ أَنفَقَ، کہاں خرچ کیا تھا. اور 5واں سوال، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا. ہم سب کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سود حرام ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کسی کا دل دکھانا حرام ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ماں باپ سے بدتمیزی حرام ہے، ہمیں معلوم ہے کسی کا حق کھانا حرام ہے، ہمیں معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، پھر بھی ہم چھوڑ رہے ہیں. تو یہ قیامت کے دن سوال ہوگا اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا. جو علم تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا حرام و حلال کا، جائز و ناجائز کا، کیا عمل کیا تھا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عمر کا سوال کیا، عمر کے بعد پھر جوانی کا سوال کیا. جوانی کو تو عمر میں ہی آتی ہے، پھر جوانی کا سوال دوبارہ کیوں کیا؟
یہ جوانی کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے بعد پھر جوانی کا سوال کیا جا رہا ہے، بتاؤ جوانی کہاں لگائی تھی؟ ہماری جو جوانیاں ہیں نا صحیح جگہوں پہ نہیں لگ رہی. جوانی کے اندر انسان کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے، کر لو دنیا مٹھی میں، یہ باضابطہ یہ فریب دیا جاتا ہے. تو دنیا تو مٹھی وٹھی میں نہیں ہوتی، لیکن یہ شیطان کی مٹھی میں ضرور ہو جاتا ہے. پھر شیطان کا غلام بنتا ہے اور شیطان اس سے جو چاہتا ہے کرواتا ہے. ساری دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہاں دنیا کے اندر، میری آواز الحمدللہ بلند ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ توجہ سے سنیں. یہ جو پوری دنیا کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے، کس کا بگاڑ ہے؟ پوری دنیا میں نوجوانوں کا ریشو سب سے زیادہ ہے. یہ گھڑی بند ہے سامنے والی، میں بڑا حیران ہوا کہ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، ابھی تک 2 منٹ ہوئے. تو ہمارے وقت میں برکت تو نہیں ہو گئی؟ تیسرا بیان ہے صبح سے، یہ اس لیے دھیرے دھیرے بول رہا ہوں میں. ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، ہوش و حواس تاب و تواں تو جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. ہوش و حواس تاب و تواں جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. اب اس کی تشریح آگے کروں گا، پہلے وہ بات سن لو حدیث والی، کتنی اہم بات ہے وہ. حضور نے فرمایا کہ جوانی کہاں خرچ کی بتا. جوانی میں جو سب سے زیادہ زور ہوتا ہے گناہوں کا زور ہوتا ہے. تنہائی میں گئے، شیطان کہہ رہا ہے بڑا اچھا موقع ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ایک کام کر لے، گناہ کر لے. اب نفس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ غلط بات ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. اللہ تعالی ہمارے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ چلتے جائیں، بہن بیٹیوں کو دیکھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. اور قرآن نے یہ کہہ دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ دیکھو جب سڑک پر چلو تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیچے رکھ، نیچے 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 مت دیکھ. یہ سڑک پہ جو چل رہی ہیں بہن بیٹیاں ہیں، یہ اور صرف مردوں کو نہیں کہہ رہا، اللہ عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، کہ جب یہ چلے سڑک پر تو یہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. بازار میں جائیں نگاہ نیچی رکھیں، مرد کو بھی حکم، عورت کو بھی حکم. کیوں؟ اس سے حیا پیدا ہوگی معاشرے کے اندر. یہ بچے ہمارے یہ سمجھے کہ یہ ہماری بہنیں بیٹیاں سڑک پہ مجبوری میں آئی ہیں، نگاہ نہیں اٹھاؤ کسی کی طرف، اور ان کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو. عدی بڑے قبیلے کی سردار کی بیٹی آئی، حضور نے فرمایا یہ بڑے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے، اس کو چادر پہناؤ تاکہ انسانیت کو یہ پیغام ملے. حضور عورتوں کا احترام سکھانے آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ عورت کا احترام ہے، یہ ماں ہے، اس کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھ، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یہ بیٹی ہے تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے اپنی آنے والی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے حضور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اپنی رضائی بہن شیمہ کے لیے حضور نے اپنی چادر کو پھیلا دیا. یہ عورت کا احترام سکھایا جا رہا ہے. عورتیں آتی ہیں حضور کے پاس، حضور ان کا دل خوش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ تم اگر اپنے گھر میں رہو، پاک دامن رہو، شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرو، ان کے مال میں خیانت نہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو، جنت کے جس دروازے سے چاہے ایسی عورت داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. عورت کا اللہ کو منانا مردوں کے مقابلے میں بڑا آسان ہے.
گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے، شوہر کی فرما برداری کرنا ہے. اس زمانے میں ایسی بیوی کسی کو مل جائے تو اس کو دنیا جہان کی نعمت مل گئی. حضرت علی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. حضور نے فرمایا کہ دنیا بڑی اچھی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز اس دنیا کی نیک صالحہ پرہیزگار عورت ہے. تو ہم بن جائیں، ہماری مائیں بہنیں اگر ایسی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات کہاں چلی تھی؟ نوجوانوں پہ بات چل رہی تھی. تو نوجوانوں نے پھر اب گناہ کا موقع آیا. روایت میں آتا ہے جب انسان کے پاس گناہ کا موقع ہو اور شیطان نے زور لگا دیا ہو اور گناہ کی پوری طاقت ہو اس کے اوپر، وہ قابض ہو جائے گناہ کے اوپر، اس کے باوجود، طاقت کے باوجود وہ گناہ چھوڑ دے. نظر اٹھا سکتا تھا، نظر چلی گئی، فوراً جھکا لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس خیال کے ساتھ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، عبادت میں لذت اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے. یہ جو دل بے چین ہے نا، اجی کیا کریں دل ہی نہیں لگتا، اجی کیا کریں دل بڑا سنسان ہے، مزہ ہی نہیں آتا دن زندگی میں، یہ ایسے ہی نہیں آ رہا، ایسے ہی نہیں ہو رہا. یہ دل نہیں ہے، یہ پتھر کا سل بن گیا ہے. یہ دل نہ رہا، یہ پتھر کا سل بن گیا، اور اس دل پر اب گناہ کی وجہ سے اچھی باتیں اثر نہیں کرتی. تو جوانوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نا، یہ 30 سے 40 سال تک جوانی ہوتی ہے. اس ایسے وقت میں جو اپنی خواہشات کو روکتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. اچھا دیکھو، گناہ کا خیال آیا تو انسان کو گناہ سے کیسے بچے گا؟ یہ جب یہ خیال ہوگا کہ مجھے کہیں جواب دینا ہے نا. آپ کے پاس کسی بڑے آدمی نے 1 لاکھ روپے رکھوائے ہوں، آپ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر دیں. کب کریں گے آپ؟ جب اس کی بڑائی کا یقین نہیں ہوگا، جب اس کی عظمت کا یقین نہیں ہوگا، جب اس کو جواب دینے کا ڈر نہیں ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس انسان کو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، اللہ کہتا ہے ایسے انسان کو میں جنت میں ڈالوں گا. اتنا آسان ہے. خواہشات پر کنٹرول کر لے انسان، یہ گناہ نہیں کرنا. نہ نگاہ سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہے. میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، اس بات کی کوشش کرنی ہے میری زبان سے، میرے قلم سے، میرے الفاظ سے، میرے کسی عمل سے کوئی کسی کا دل نہ دکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بچ جائیں. وہ سمجھے کہ بھائی ہم یہاں پر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ گالیاں ملیں گی، نہ مار پڑے گی، نہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، نہ کسی کو بے عزت کریں گے. ایسے ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں ہم کہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ذلیل کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا. کوئی نہیں جانتا دنیا میں کس انسان کا کیا مقام ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا کیا مقام ہے. اسی لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو. کون کس لباس میں، کس حالت میں اللہ کا ولی ہے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ کی ساری مخلوق اس کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اور مظلوم کی دعا یہ عرش کو چیر کر ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، فریاد کرتی ہے، اور ظالم یہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. بمبئی کے اندر ایک صاحب تھے، بڑی پرانی بات، ایک بزرگ نے واقعہ سنایا. بڑے بڑے وکیل اور بڑے بڑے دانشور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. عقل میں فطور آ گیا، لوگوں کو بھگانا شروع کر دیا.
اور جاؤ یہاں سے، بے عزت کرنا شروع کر دیا، انسان کا احترام نکل گیا، عقل خراب ہو گئی، دماغ فیل ہو گیا، مہینے کے کئی لاکھ روپے دماغ کے علاج پر چلنے لگے۔ او بھائی، یہ صلاحیت، یہ عقل، یہ فہم، یہ زبان، یہ طاقت، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ تیرا نہیں ہے، اس اللہ کے خزانے سے آیا ہے، اور وہ اللہ کب چھین لے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں دے رکھی ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ انسان بندہ بن کے زندگی گزارے۔ بندہ، ہمارے اندر سے بندگی کا احساس ختم ہو گیا ہے، ہم سمجھتے نہیں اپنے آپ کو بندہ۔ جوانی کی طاقت ہوتی ہے تو بوڑھوں کے ساتھ ظلم شروع کر دیتے ہیں، جوانی کی طاقت ہوتی ہے تو بوڑھوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان، نوجوان آدمی کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے، اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، یہاں پر بیر لگاؤ گے آم کھانے کو نہیں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے یہ سمجھتے ہو بچ جاؤ گے، اللہ کی طاقت، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے این المفر، این المفر، کہاں جاؤ گے، کون سی جگہ پناہ دے گی تمہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، جہاں جاؤ گے اس کی نگاہ کے سامنے رہو گے، یہ پوری دھرتی کا نظام اللہ کے تابع ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ نہ موت سے بچ سکتے ہو، نہ ٹھنڈی سے بچ سکتے ہو، نہ گرمی سے بچ سکتے ہو، نہ کسی چیز سے بچ سکتے ہو۔ وہ جب جو چیز دے دے اس کو اپنانا پڑتا ہے اور ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصل بندگی۔ اگر اپنے آپ کو بندہ نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ احساس دلائے گا کہ مان تو بندہ ہے، اللہ احساس دلائے گا۔ فرعون نہ بنے، تھوڑی سی دنیا کیا مل گئی، تھوڑی سی صلاحیت کیا مل گئی تو اکڑنے لگے، جکڑنے لگے، دوسروں کو پکڑنے لگے۔ نہ 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 نہ، یہ دنیا کا نظام بڑا سخت ہے، یہ عبرت کی جگہ اللہ تعالیٰ یہ عبرت دکھا رہا ہے۔ کس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فرعون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ تمہیں فرعون کا واقعہ سناتے ہیں، دیکھو کیسے دھنس رہا ہے فرعون۔ آؤ تمہیں قارون کا واقعہ سناتے ہیں، کیسے پٹائی ہو رہی ہے قارون کی، خزانے کے ساتھ دھنس رہا ہے۔ آؤ تمہیں حامان کا واقعہ سناتے ہیں، دیکھو۔ آؤ تمہیں ابو جہل کے بارے میں بتاتے ہیں، دیکھو۔ آؤ جنت بنانے والے شداد کے بارے میں بتاتے ہیں، دیکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، یہ عبرت ہے۔ اور فرعون کی ناش کو، فرعون کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو خالق کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو مالک کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو رازق کہہ رہا تھا، کہاں گیا؟ پڑا ہوا ہے ہاتھ یوں باندھ کر، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پوری کائنات اور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نمونہ بنایا۔ دیکھ، رب کہنے والے کا حشر یہ ہے، اب بھی اللہ کے بندے بن جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ جب بندگی کا احساس دلائے گا آخری وقت میں، جب یہاں پر سانس اٹکنے لگے، اب کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تب بھی قبول کر لوں گا۔ آخری وقت میں بما یغرغر، آخری وقت میں غرغرے کا عالم ہے، اللہ کہہ رہا اب بھی قبول کر لوں گا، توبہ کر، مان مجھے کہ میں اللہ ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جب دنیا کو لپیٹ دے گا تو اللہ کہے گا این المتکبرون، اوہو اکڑنے والے، زمین پر اس طرح چلنے والے کہاں چلے گئے؟ این الجبابرہ، این الجبارون، این المتکبرون، بتاؤ 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 کہاں ہے؟ اللہ کہے گا نہیں ہے کوئی، آواز کوئی نہیں آ رہی۔ اللہ کہے گا میں ہی اللہ ہوں اور میری ذات کو بقا ہے۔ ساری کی ساری نظام کو فنا ہو گیا، سارا نظام فنا ہو گیا۔ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہم، تھوڑے سے مال میں غفلت، تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے اپنی حیثیت بھول گئے ہم۔ میں پورا ملک پھرتا ہوں بہت سالوں سے، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گھماتا ہے دین کی نسبت پہ۔ مجھے سب سے زیادہ محبت گجرات والوں سے، میں آپ کو اپنا سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔
آپ کو اپنی بھی فکر کرنی ہے، آپ کو اپنے نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے. اس دنیا کی رنگینی میں لگ گئے نا بھائی، اس دنیا نے بڑے بڑوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اس دنیا کے پیچھے جو پڑا ہے اس کو اس دنیا نے ذلیل کر دیا. اسی لیے قرآن نے دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے دیجئے اور آخرت بھی اچھی دے دیجئے. اور قرآن نے کہا کہ جب انسان اللہ سے کہتا اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی دے، اللہ کہتا ہم دونوں دیتے ہیں. اور جو کہتا نہیں صرف دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، جانتے ہو دنیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یقول الانسان مالی مالی، اٹس مائن اٹس مائن، یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے. حضور اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، تیرا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تیرا نہیں ہے بھائی، تیرا صرف تین چیزیں، تین چیزیں تیری ہیں، صرف تین چیزیں. کیا کیا؟ وہ کھانا اور وہ گوشت کا لوتھڑا جو تو کھا کر ہضم کر گیا، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، یا جو تو نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اور فرمایا یا جھونپڑا وہ گھر جس میں تو رہ آیا. جو چیزیں استعمال کر لی اس کے علاوہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو مرے گا، تیری سانسیں اکھڑیں گی، ابھی تو بے گور و کفن پڑا ہوگا. تیری اپنی اولاد جس سے تجھے بڑی محبت تھی اور جس اولاد کے لیے نہ حرام دیکھتا تھا نہ حلال دیکھتا تھا، نہ صحیح دیکھتا تھا نہ غلط دیکھتا تھا، نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، جس اولاد کے لیے جوان ہڈیوں کو تو نے بوڑھا کر دیا، جس اولاد کے لیے راتوں کی نیند حرام کر دی، جس اولاد کے لیے آدھا پیٹ کھا کر بھوکا رہ کے تو نے جس کو کھلایا، جس اولاد کے لیے ان پڑھ ہو کر جسے تو نے پڑھایا، اس اولاد کا حال یہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور کہیں گے فلاں زمین میری ہے اور فلاں جائیداد میری ہے. یہ حقیقت ہے انسان کی اور اس کی حیثیت. فوراً لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی باپ کو دفنایا بھی نہیں ہے. جی ہاں، جس دنیا سے ہم اور آپ یہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ منظر کھینچ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. اللہ کہہ رہے ہو کیا ہو گیا؟ اسی بیوی کے لیے تو بڑی بڑی باتیں کرتا تو وفاؤں کی، اسی بچے کے لیے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، حق تیرا بیٹا غلط بھی ہو تو لوگوں سے لڑ جاتا تھا، اسی بھائی کے لیے تو نے لوگوں سے جنگ مول رکھی تھی، وہ غلط کرے صحیح کرے، وہ دن کہے تو دن وہ رات کہے تو رات. کیا ہو گیا؟ قیامت کا منظر ہے. اللہ کہہ رہے یوم یفر المرء من اخی، دیکھ 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 اسی بھائی سے بھاگ رہا ہے، وہ بلا رہا ادھر ادھر کہ نہیں پہچانتا بھائی تجھ کو، جہاں دنیا میں معاملات سے ختم ہو گئے. ماں وفائیں کرنے والی، محبت کرنے والی ماں اس سے بھی بھاگ رہا ہے، وہ بھی بھاگ رہی ہے. بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے، رشتہ دار کنبے خاندان سب بھاگے پڑے. کیا ہو گیا؟ نہیں پہچانتے. اپنا مسئلہ بن پڑا ہے، اپنی آخرت کا مسئلہ بن پڑا ہے. میرے عزیزو، کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کرو، یہ بڑا نقصان کا سودا ہے، بڑے نقصان کا سودا ہے. کسی کے غلط کو صحیح نہ کہو، کسی ناحق کا ساتھ نہ دو، کسی ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ ایسے نہیں دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. محل کے اندر جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا. شاعر نے کہا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جی ہاں، حقیقت کی آنکھیں تو مرنے کے بعد کھلتی ہیں، حقیقت کی آنکھیں تو مرنے کی بات کھلتی ہیں. اور انسان بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ پلنا چاہتا ہے. کہتا بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کے لیے جو توبہ کرے،
جو معافی مانگے، جو چھوڑ دے پچھلی زندگی کو اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ پرانی زندگی کے گناہوں کو لوگوں کے ذہنوں سے بھی دھو دیتا ہے، اور لوگ اس کی شخصیت کو اور اس کو لوگوں کے نظر میں پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے اور اتنا نوازتا ہے۔ اور میرے بھائی، حرام میں سکون نہیں ہے، حرام میں سکون نہیں ہے۔ ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلوں پہ اثر پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب مرد باہر جاتا تھا کمانے کے لیے تو بیوی کہتی تھی، سنو باہر جا رہے ہو نا، حلال کما کے لانا، حرام کا لقمہ میں اپنے لیے اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، ہمیں یہ تو گوارا ہے کہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں، لیکن میرا اور میری اولاد کا جسم جہنم کا ایندھن بنے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ اور آج کی عورت کہتی ہے، ہمیں تو بس ویل سیٹل لائف سٹائل چاہیے، ہائی اسٹینڈرڈ زندگی چاہیے۔ او میری بہن، جانتی ہو تم کون ہو؟ تم وہ ہو، تمہارا روحانی تعلق اور روحانی رشتہ اس بی بی فاطمہ سے ہے کہ جس بی بی فاطمہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، اور جس کے باپ کو یہ کہا جا رہا ہے، اے حضور آپ یہ کہیں ان اجعل لک هذه الجبال ذهبا، ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ حضور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو تیرا شکر کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں تو تجھ سے باتیں کروں۔ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے وہ یسیر معک حیث یشاء، آپ کہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ حضور کہتے نہیں نہیں نہیں، اس سرور کونین کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضور کی نور نظر، حضور کی لخت جگر، کیا ہو گیا؟ کون ہے؟ کسی مالدار کی بیٹی نہیں، کونین کے سردار کی بیٹی ہے۔ حضرت علی کو بیٹی دے دی، حضرت علی کے غریب ہیں حضرت علی، لیکن معلوم تھا کہ دین ہے، معلوم تھا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار کا باپ ہے، معلوم ہے کہ علی سے میری کیا نسبت ہے، معلوم ہے کہ حضرت علی کا کیا مقام ہے۔ اپنی بیٹی دے دی، بیٹی دی ہے حضرت علی کے گھر میں۔ حضرت بی بی فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، معلوم ہو گیا کہ بابا جان کے گھر میں غلام آئے ہوئے ہیں۔ او ہو تمنائیں لے کر حضرت علی اور بی بی فاطمہ، حضور کی نور نظر، حضور کی لخت جگر، کہ حضور سفر سے پہلے آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ، او میری بہنوں، سرور کونین کی بیٹی کا حال یہ ہے، چکی چلا رہی ہیں، چکی چلاتے چلاتے پانی سے ڈول اٹھاتے مشکی سے اٹھاتے ہاتھوں میں ورم آ جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بابا کے گھر میں غلام آئے ہوئے ہیں۔ کہیں گئی، کیا بات ہے کہ حضور معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گھر غلام آئے ہوئے ہیں، ہماری حالت یہ ہے، چکی چلاتے ہیں میں تھک جاتی ہوں، علی پانی لاتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، غلام عنایت فرما دیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے۔ حضور کہتے ہیں بیٹا میری بیٹی فاطمہ، میں تجھے اس غلام سے بہتر چیز بتاتا ہوں کہ جب ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس غلام سے بہتر ہے، جس کو ہم اور آپ تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ حضور کی بیٹی کا دل دنیا کی طرف آیا، حضور نے کہا بیٹی میں تجھے دین دیتا ہوں، میں نے غربت اور فقر کو پسند کیا ہے۔ اور حضور نے دعا کی تھی یا اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، اور یہ حالت حضرت بی بی فاطمہ کی، کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، فقیر صدا لگا رہا ہے کوئی ہے تو دے دو، یہ آل رسول ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کے سخاوت ایسی ہے جو کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضور اکرم کی بیٹی کھانے کے لیے بیٹھی ہے، حضرت علی بیٹھے ہیں، حضرات حسنین بیٹھے ہیں، مانگنے والا آیا، کون؟ بھوکا ہوں مجھے کچھ دے دو، روٹی دے دی، کیا ہوا؟ فاقہ کر لیں گے، پانی پہ گزارا کر لیں گے۔ وہ آج حضرت علی کی بیوی، حضور کی بیٹی، حضرات حسنین کی ماں، وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار، ان کا حال یہ ہے، اس نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا۔ اور حال یہ تھا، صحابی رسول کو اللہ کے رسول لے کر گئے، فرمایا پردہ کر لو، کہ بابا
پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، حضور نے اپنے تن سے چادر اتاری، میری بیٹی لے پردہ کر لے۔ جب حضور کا انتقال ہوا ہے اس دنیا سے، جب حضور پردہ فرمائے گئے، اس وقت عالم یہ تھا کہ حضور کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی ادھار مانگا ہوا تھا، حضور کا اپنا ذاتی چراغ نہیں تھا۔ غربت عیب نہیں ہے میرے بھائی، اگر اللہ راضی ہے تو غربت عیب نہیں ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو ساری کائنات کی دولت یہ تیرے لیے عیب ہے، یہ تیرے لیے وبال ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے غرباء، میری امت کے فقراء، میری امت کے تنگ دست، یہ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو غربت عیب نہیں ہے، اللہ تھوڑا دے تو اس کا شکر ہے، وہ اللہ روک لے کوئی بات نہیں، صبر ہے۔ بازار میں ایک فقیر جا رہا تھا، ہم کیسی کیسی ناشکریاں کر رہے ہیں اللہ کی، اللہ اکبر، اس کی زمین پہ چل کر، اس کی روٹیاں کھا کر، اس کی غذا کھا کر ہم کیسی کیسی ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی۔ فقیر جا رہا تھا بازار میں، اس نے کہا یا اللہ میرے پیروں میں چپل نہیں ہے، تو نے اس کو ٹاٹا دیا، باٹا دیا، لکھانی دیا، اور پتہ نہیں کون کون سے برانڈ کی چپلیں پہنائی ہیں، میں ننگے پیر پھر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک فقیر جا رہا ہے جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، کہنے لگا اللہ معاف کر دے، میں بڑا غافل ہو گیا تھا، میرے پاس تو چپل نہیں ہے، تو نے اس کو چلنے کے لیے پیر نہیں دیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو میرے عزیزوں یہ دنیا بہت چند دن کی ہے، بہت چند دن کی ہے۔ تو جوانوں سے دو چار باتیں کر لوں تو جوانی جب آتی ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے انسان، ایسا پاگل ہوتا ہے، ابا سمجھائیں تو ابا کو کہتا ہے آپ کو کیا پتا ہے، زمانہ بڑا آگے چلا گیا، آپ کو کچھ پتا ہے، یہ نیا زمانہ ہے، نیو جنریشن ہے، اولڈ فیشن ختم ہو گئے۔ فیشن جانتے ہیں ایک آدمی نے، اور فیشن اتنی تیزی سے بدلتا ہے جتنی تیزی سے دن اور رات بدلتے ہیں۔ صبح کو فیشن بدل گیا، رات کو فیشن بدل گیا، صبح کا فیشن کوئی اور، رات کا فیشن کوئی اور۔ ایک آدمی بس سے اترا، تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگا کہ میں نے پینٹ سلوائی ہے نئے فیشن کی۔ کہنے لگا کیا بات ہے، دھیرے دھیرے چلے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میں دھیرے جاؤں گا، مجھے ڈر ہے میری دیری کی وجہ سے فیشن نہ بدل جائے۔ اتنی تیزی سے بدلتا ہے۔ اور دیکھو فیشن میں نا پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، انسان خوبصورت بھی نہیں لگتا نا، نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے دی ہوتی ہے اس میں حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف۔ اب دیکھو یہ فیشن ہے، یہاں سے جنس پھٹی ہوگی، یہاں سے جنس پھٹی ہوگی، یہاں سے پھٹی ہوگی۔ بالی ووڈ کا ایک بہت بڑا اسٹار ہے جو مر گیا ابھی 2020 میں، اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا تھا باضابطہ فوٹو ڈال کر، بمبئی کے اندر ایک شو روم میں، ایک مال میں وہ شاپنگ کرنے گیا، پھٹے ہوئے کپڑے، یہاں سے پھٹا ہے، یہاں سے پھٹا ہے، یہاں سے پھٹا ہے، 4 لاکھ روپے کا، حالانکہ اس کے پاس پیسے تھے۔ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو یہ پھٹے ہوئے کپڑے 4 لاکھ روپے میں خریدے گا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے فیشن کو ایجاد کیا ہے، جنہوں نے فیشن کو پروموٹ کیا ہے، وہ اس چیز سے عاجز آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں بالکل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر اندھا کیا تجھ کو رنگ و بو نے، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مر جانے والا۔ او بھیا مر جانے والا ایسے نہیں جیتا۔ اور دیکھو دنیا کی جس چیز سے جتنا دل لگاؤ گے روح اسی میں اٹکے گی اور اتنی دیری سے نکلے گی۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں ان کے ساتھ سفر پہ تھا، انہوں نے اپنے سفر کا واقعہ سنایا، فرمانے لگے اور عجیب بات ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے موت ویسی آئے گی، موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔
میں بھی ٹھیک کر لوں، آپ بھی ٹھیک کر لیں، یہ سب کے لیے آفر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اور لائف ٹائم آفر ملا ہوا ہے. لیکن بھائی پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اری کیا کرے گی کھڑی دن کا دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. موت سے پہلے ٹھیک کرو اپنے آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبر میں ڈالے جاؤ گے، جو کچھ دل کے اندر ہوگا سب انڈل کر اور امنڈ کر سامنے آ جائے گا. اور جو فرشتے پوچھیں گے تم چاہو گے جواب دے دوں، سیدھا جواب نہیں دے پاؤ گے، الٹا جواب نکلے گا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں، ایک بات بتانے جا رہا تھا. ہمارے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا، کرناٹک کے اندر ایک عورت کو شراب کی عادت لگ گئی. میرے بھائی اگر زندگی میں کوئی گناہ چھوٹ جائے نا، اس اللہ کا سجدے میں سر رکھ کے شکریہ ادا کرو، اللہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو تجھے منہ نہیں دکھا سکوں گا. کسی گناہ کے ساتھ موت آ گئی نا، خدا کی قسم زندگی گھاٹے میں گزار کر آئے. دنیا کے اندر سفید سفید پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ہماری روح گندی تھی. جب اللہ کے سامنے گئے، اللہ نے کہا میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، یہ توبہ کے ساتھ نہیں آیا ہے. اور انسان کے لیے اس سے گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کہ جس کو 60-70 سال کی زندگی کو مل جائے اور اس کے بعد بھی وہ توبہ کیے بغیر مر جائے. ہر لمحہ یہ احساس ہونا چاہیے پتہ نہیں موت کب آ جائے. تو ایک تو اپنے معاملات کو اللہ سے درست کرنا ہے اور دوسرے اپنے معاملات کو اس کی مخلوق سے درست کرنا ہے. یہ دو چیزیں اگر درست ہو گئیں ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو حضرت نے واقعہ سنایا، کرناٹک کا واقعہ ہے، اور ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. جس چیز سے دل لگاؤ گے روح وہیں اٹکے گی. وہ عورت کو شراب کی عادت لگ گئی تھی بہت زیادہ. جب تک وہ پیتی نہیں تھی اس کو چین نہیں آتا تھا. تو جب موت کا وقت آیا، لوگ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہتی ہے. وہ کہتی آدھا گلاس پلا دے، آدھا پلا دے، تھوڑا پلا دے، آدھا پلا دے، تھوڑا پلا دے، بس تھوڑا سا اور، بس تھوڑا سا اور. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. ایک تاجر تھا، اس کو لوگ کہتے بھائی نماز بھی پڑھ لیا کر، گناہوں سے بچا کر، دیکھ غلط کام نہ کیا کر. کہتا جاؤ اپنا کام کرو. موت کا وقت آیا، لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں. کلمہ اتنی آسانی سے زبان پر کلمہ نہیں آتا، اس کے لیے زندگی کو ایمانداری کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی موت ایمان پر زندگی گزارنے والے کو دیتا ہے. اس کے تقاضوں کو بھول کر، اس کی ربوبیت کو بھول کر، اس کے یقین کو بھول کر، جہنم کے خوف کو بھول کر، حشر کے یقین کو بھول کر، پھر کہتے یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما. یہ دعا تو اچھی ہے لیکن اللہ کا نظام ہے جو کرو گے وہی پاؤ گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال 12 آنے کا، یہ مال 1.5 روپے کا، یہ مال 2 روپے کا، یہ مال 5 روپے کا. کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. اور دیکھو جوانی جو ہے نا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس انسان نے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو پسند کرتا ہے کہ جس جوان کے اندر لاؤبالی پن، لڑک پن، بے ڈھنگا پن، بھونڈا پن، شرارتی پن، خباثت پن، یہ چیزیں نہ ہو. سنجیدہ نوجوان، ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو نماز بھی ٹھیک ٹائم پہ پڑھتا ہے، ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھاتا، کاروبار میں حلال حرام کی تمیز بھی کرتا ہے. دیکھو دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا حرام طریقے سے کمانا منع ہے. دوسری بات، وہ دنیا بھی انسان کے لیے دین بن جاتی ہے جس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو مد نظر رکھا جائے اور اللہ اس میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس وہ دنیا بھی دین ہے. اور جس دنیا میں صرف دنیا ہی غالب ہو تو ایسا کام جو دنیا کے لیے کیا جائے اور اس میں اللہ کی رضا نہ دیکھی جائے وہ دنیا بیکار ہے. پناہ مانگو ایسی دنیا سے. مرزا غالب تھے نا، مرزا غالب، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انسان جھک جاتا ہے. تو غالب کو دلی کے چند نوجوانوں نے پکڑا
کہ بابا یہ کمر کو جھکائے جھکائے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حالانکہ وہ جھک گئے تھے، کچھ ڈھونڈ نہیں رہے تھے. جب آدمی 70-80 کا ہو جاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے. تو غالب نے بڑی زبردست بات کہی تھی. یہ آپ پوچھیں ان بزرگوں سے، ان سفید داڑھی والوں سے کہ چاچا آپ کی جوانی کیسی گزری، جوانی کہاں گزری، کچھ پتہ ہے؟ تو کہیں گے بھیا پتہ نہیں کہاں گزری، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی صبح رات کو سوئے تھے، ابھی صبح صبح اٹھیں، یوں زندگی گزر گئی اتنی فاسٹ، پتہ ہی نہیں چلا. تو جانتے ہیں غالب نے کیا کہا؟ شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، شباب جوانی ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈتا ہوں کمر جھکائے ہوئے. اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ یا لیت الشباب یعود یوما، یا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. ہائے کاش جوانی ایک لمحے کے لیے لوٹ آتی. کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے. تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا رنگ دکھایا ہے اور مجھے کیسے کیسے ستایا ہے. تو اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ جوانی میں ابھی یہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، یہ جسم کام کر رہا ہے، تو اپنی آخرت بنا سکتے ہو بنا لو، ورنہ ہم نے بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدوں کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. سجدہ نہیں ہوتا پھر بڑھاپے میں. جوانی میں جتنے سجدے کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی شفقت پر، فرمایا کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی عمل یہ اپنی صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا، بیماری آ گئی، کمزوری آ گئی، نہیں کر پا رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ثواب دیتے ہیں جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا. اللہ کہتا ہمارے ہاں کمی نہیں ہے، تیری نیتوں اور تیرے عمل کے برابر تجھ کو ثواب ملے گا. تو اس وجہ سے یہ جو جوانی کے ایام ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں. اس میں جو جوان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بادشاہ نے جب ظلم ڈھایا اور جب بادشاہ نے ایمان پر ڈاکے ڈالنے شروع کیے، چند نوجوانوں کو اپنے ایمان کا خطرہ محسوس ہوا. ان نوجوانوں نے اپنا ملک، اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور وہ غار میں جا کر بیٹھ گئے. 5 تھے 6 تھے، جتنی بھی تعداد ہو، ان کے ساتھ کتا بھی تھا. وہ چلے گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان جوانوں کے ایمان کو بچانے کی وجہ کی فکر کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا. کہ وہ چند نوجوان جنہوں جو ایمان لے آئے اپنے رب پر، اور ہم نے ان کو ہدایت پر جما دیا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور ان کے دل کو ہم نے جما دیا اور ان کے دل مضبوط ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. جب جوان اپنا ایمان بچانے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسے جوانوں کو مثال بنا دیتا ہے. ہمارا جوان یہ کیا سوچ رہا ہے؟ 18 گھنٹے نیٹ پہ بیٹھ کے یہ فلسطین کو فتح کروائے گا. ہمارا جوان سوچ رہا ہے ارے عجیب پورا عالم اسلام بڑا پریشان ہے، مسلم امت بڑی پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں. صلاح الدین کے انتظار میں ہم اور آپ ہیں. کوئی طارق بن زیاد صلاح الدین نہیں آئے گا. ہم وہ سب نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا. گناہوں سے تو بچ سکتے ہیں، اپنے اللہ سے تو تعلق جوڑ سکتے ہیں. اس پہ ہمیں کس نے روکا ہے؟ مسجدوں کو تو آباد کر سکتے ہیں، غلط کاموں کو تو چھوڑ سکتے ہیں. ہم سے ایک لڑکی نہیں چھوڑی جا رہی اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر پا رہے ہم اللہ کے لیے. تو میرے عزیزوں، یہ زندگی، یہ جوانی کے ایام، یہ انتہائی قیمتی ہیں. جس انسان کو یہ احساس ہو جائے پھر وہ دنیا کو دنیا اور اس کی لذتوں کے چکر میں نہیں پڑتا. دنیا کو کماتا ہے لیکن دل میں نہیں بساتا. اور جب دنیا کا غلبہ آ جاتا ہے نا انسان کے اوپر، جو چاہے کرو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ بوڑھے جوان بندے، اے اللہ نوجوان بوڑھے بندے، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آج آ گئے ہیں. اللہ آپ ہمارے اکلوتے اللہ ہیں. اللہ آپ ہمارے پیارے اللہ ہیں. اے اربوں انسانوں کے اللہ، تھک ہار کر اب آپ کے دربار میں آ گئے ہیں. اے رب کریم، ہمیں معلوم ہے ہم بہت گندے ہیں، لیکن ہم ہیں تو آپ کے بندے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ آج معاف کر ہی دیجئے. اے پروردگار عالم، اے اللہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، آپ ہم سے راضی نہیں ہیں. اے اللہ زمین کی چٹخ بتا رہی ہے، آپ ہم سے راضی نہیں ہیں. زمین کی تپش بتا رہی ہے، آپ ہم سے خوش نہیں ہیں. اللہ عالم اسلام کی بلکتی سے سکتی ماؤں کی آوازیں بتا رہی ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں. اے پروردگار عالم، اے دنیا کو بنانے والے اللہ، اے دنیا کو چلانے والے اللہ، اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا. اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی دامن رحمت میں آنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ بچہ لاکھ گندا ہو جائے، لاکھ گندگیوں میں لت پت ہو جائے، لیکن اللہ ماں اس کو بھگاتی تو نہیں ہے، ماں اس کو جھڑکتی تو نہیں ہے. اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے بہت پیار کرنے والے اللہ، اے اللہ آپ کا کرم ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں مسجد میں آنے سے نہیں روکا، ورنہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ تیرے گھر میں آ جاتے تو تیری دین کی بات کر لیتے. اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے. اللہ ہم تو اس قابل ہیں کہ تو کوئی فرشتہ لگا دے مسجد پر، اور اللہ وہ ہمیں ڈنڈوں سے مار کر بھگائیں. اور ظالموں، گناہ کر کر کے اب آئے ہو، لیکن اللہ آپ کا نظام ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. اے اللہ آپ گناہگاروں سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے، پھر میں ان کو معاف کروں گا. اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں. آپ سے اگر فرعون نے بھی معافی مانگ لی ہوتی آپ اس کو بھی معاف کر دیتے. اے اللہ فرعون تو کہتا تھا میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اے اللہ ہم سارے بندے تیرے سجدوں میں کہتے ہیں تو ہمارا پیارا اللہ ہے، تو ہمارا اکلوتا اللہ ہے. اے اللہ آپ کے تو اربوں بندے ہیں، آپ کے اربوں بندے ہیں، لیکن آپ ہمارے اکلوتے اللہ ہیں. اللہ دنیا میں آپ کے بہت سارے بندے آپ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ اے اللہ بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے، بادشاہ کا اصول ہوتا ہے، کمزوروں کو سب سے پہلے دیا جاتا ہے. اللہ آج ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ آج ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ کا سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اللہ اگر گناہ ہو جائے گا رو دھو کر آپ کو منا لیں گے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اس کورونا کی وبا میں، اس کورونا میں ہمارے اپنے کئی لوگ، ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار، اے اللہ اس گاؤں میں بھی کئی لوگ چلے گئے. یا اللہ جس بچے نے یہاں بلایا سمیر، اس کے والد والدہ بھی چلے گئے. اللہ ہمارے اپنے قبر کے گڑھوں میں چلے گئے. اللہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. اے
پروردگار عالم وہ بڑی لاچاری کا عالم ہوگا جب لوگ ہمیں نہلائیں گے، لوگ ہمیں کفنائیں گے، لوگ ہمیں خوشبو لگائیں گے اور انسان بے یار و مددگار پڑا ہوگا۔ اے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لوگ ہمیں نہلائیں، آپ توبہ کا غسل کرا دیجئے، توبہ کا غسل کرا دیجئے، لوگ ہمیں کفنائیں، آپ ہمیں اپنی محبت کا لباس پہنا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، لوگ ہمیں اب خوشبو لگائیں، آپ اپنی یاد اور اپنے نام کی خوشبو لگا دیجئے، ہمارے وجود کو اے اللہ معطر و منور کر دیجئے، اللہ اپنی ذات سے سچا تعلق دے دیجئے۔ اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اللہ کچھ تو اولاد کے دکھ سے پریشان ہے، اللہ اولاد کا دکھ بڑا دکھ دیتا ہے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے اے اللہ آپ کو ناراض کر کر کے ایسی جگہ آ چکے، لیکن اللہ آپ کے علاوہ کہاں جائیں، کوئی سنتا بھی نہیں ہے، کسی سے کہیں تو وہ مذاق اڑاتا ہے، آپ ہی سننے والے اللہ ہیں، آپ ہی ہمیں اپنانے والے اللہ ہیں، وہ تیرا ہی در ہے جہاں آرزو نہیں جاتی۔ اے اللہ اے زمین آسمان کے بادشاہ، اے کائنات کے بادشاہ، اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن کشمیر میں پریشان، آسام میں پریشان، فلسطین میں پریشان، عراق میں پریشان، اے اللہ شام میں پریشان۔ اے اللہ باطل تو یہ ارادہ کر چکا ہے مسجد اقصی کو گرا دینا ہے، اے اللہ باطل تو ارادہ کر چکا ہے کہ حرمین کو گرا دینا ہے۔ اے اللہ ان ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ ان کو پکڑ لیجئے۔ اے اللہ اب تو سب مخلوق پکار اٹھی، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ ہم سے یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا، ہماری ماؤں کی لٹتی عزتیں نہیں دیکھی جاتی، ہماری بیٹیوں کی تار تار ہوتی عصمتیں ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ فلسطین میں ایک چھوٹے سے بچے کو، 2-3 سال کے بچے کو جس نے ابھی بولنا سیکھا تھا، اس کے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگا میں اللہ سے جا کر سب کچھ بتا دوں گا، میں اللہ سے جا کر ساری شکایت کروں گا۔ اے اللہ یہ مظلوم تڑپتی بلکتی انسانیت، اللہ ہم کو غیر یہ تانا دے رہے ہیں تمہارا اللہ کہاں ہے۔ اے اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے، اللہ کھلے آسمان کے نیچے اس تپتی زمین پر آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، کس سے مانگنے جائیں۔ اللہ دنیا کہہ رہی ہے اے اللہ ہم کچھ بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں اللہ، لیکن تیرے پیارے محبوب کملی والے کی امتی ہے۔ اے اللہ تجھ کو تیرے محبوب کے زلفوں کا واسطہ، تجھ کو تیرے محبوب کے پیارے چہرے کا واسطہ، تجھ کو تیرے محبوب کی ذات کا واسطہ، اللہ اس امت کی لاج رکھ لیجئے، اللہ اس امت کو ایک کر دیجئے، اللہ اختلاف کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ غیروں نے ہم پر ظلم ڈھایا، اللہ ہم نے بھی ایک دوسرے سے سلام کرنا چھوڑ دیا، اللہ ہم نے مسجدوں کو بانٹ دیا، اللہ ہمارا یہ جرم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، صبح کو توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی، اللہ نفس اور شیطان کے غلام بن بیٹھے۔ اللہ آج اللہ پکی والی توبہ کرتے ہیں، آج آپ سے سچی میں سوری کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے نا۔ اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا اللہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری بن جائے گی۔ اے وہ ذات جس نے کالی رات میں کالی پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے سے نشانات کو دیکھنے والے اللہ، آپ ہمارے دل کی تمام جائز مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ لاک ڈاؤن میں اے رب کریم اللہ ہمیں انسانیت کا درد عطا فرما دیجئے، مخلوق کا درد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ 60 سال کی زندگی دے کر اگر ہم انسانیت کے کام نہ آ سکیں یہ زندگی بیکار ہے۔ اے اللہ ہمیں انسانیت کی سیوا کا موقع دے دیجئے، خدمت خلق کا موقع دے دیجئے، انسانیت کے لیے دھڑکتا اور نرم دل عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپس میں پیار و محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تو یہ پیغام لے کر چل رہے ہیں، ان کا جو
کام اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، پورے زمانے میں نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے بولنا نہیں چاہتا، باپ بیٹے میں نہیں بنتی، رشتہ دار آپس میں تلواریں نکال لیتے۔ اللہ اس نفرتوں کے ماحول میں اللہ محبتوں کا وجود پیدا فرما دیجئے، اے اللہ محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع کسی بادشاہ کے دروازے پر چلا جائے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ کہے گا کہو کیا مانگنے آئے ہو، اے بادشاہوں کے بادشاہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ دیکھیے نا سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کو جب کوئی سفید داڑھی والا اے اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، آپ کو حیا آتی ہے کہ آپ اس کے دامن کو خالی لوٹائیں۔ آپ اللہ بڑے غیور ہیں، آپ بغیر دیے نہیں لوٹاتے۔ اللہ پیارے پیارے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے ان نوجوانوں نے گناہوں سے سچی توبہ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دیجئے، ایسے بچا دیجئے جیسے ہم اپنے دامن کو اس بارش کے موسم میں کیچڑ سے بچا کے چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے ایسے بچا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں اچھا بنا دیجئے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ایک آخری التجا ہے، ایک آخری دعا ہے، مصطفیٰ کے شہر میں اے ظلمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن۔ اور اللہ ایک آخری التجا ہے، فرشتے جب لینے آئیں آپ ہم سے راضی رہی ہو، ہم آپ سے راضی رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ دیں میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ بچہ تو منہ بنا کے بھی کہہ دیتا ہے امی امی مجھے ٹافی چاہیے، اس کی بڑی بڑی فرمائشیں رونے پر پوری کر دی جاتی ہیں۔ اللہ دیکھیے نا جوانوں کے آنسو نکل گئے، اللہ سفید داڑھی والے بھی رو پڑے، چھوٹے بچے بھی رو پڑے۔ اے پروردگار عالم آپ کو کسی کے آنسو تو پسند آئے ہوں گے، کسی کی آمین تو پسند آئی ہوگی۔ اے اللہ ایک بار ہم سب پر اپنی نظر کرم ڈال دیجئے، نظر کرم ڈال دیجئے، کہہ دیجئے کہ میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں بااخلاق بنا دیجئے، اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت کو پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ دیر اور دور کے لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے پورے عالم میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کل قیامت کے دن آپ نے پوچھ لیا جب میرا دین لٹ رہا تھا تم کیا کر رہے تھے، اللہ ہم یہ تو کہہ سکیں گے اللہ جب تیرا دین لٹ رہا تھا ہم ایک جگہ تیرے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہمیں بھی ان سے بچا دیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔